کیا قیامت کا روز اچانک برپا ہو جائے گا؟ کیا قیامت ایسے ہی آ جائے گی یا اس سے پہلے کچھ مظاہرے ہوں گے یا کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ تو کیا ہوگا قیامت کے وقت؟ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ قیامت کے بعد کا منظر تو بعد میں ہے، پہلے اس سے پہلے کے جو مظاہرے ہوں گے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قیامت کی نشانیاں بتاؤں گی، ان نشانیوں کے بارے میں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جن کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جن کا ذکر احادیث و روایات میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ محمد میں قیامت کے بارے میں، سورۃ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یک یک ان پر آ جائے گی؟ تو جان لو کہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت نے ہی آنا ہے۔ اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر انہوں نے اشارہ کیا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں ساتھ ساتھ، اور میرے بعد صرف اور صرف قیامت نے ہی آنا ہے۔ تو اب میں عرض کروں گی قیامت کی کچھ نشانیاں جو کہ روایات احادیث قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نشانی بتائی گئی ہے وہ ہے اخلاقیات میں بگاڑ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے معاملات ایسے ہوں گے کہ خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہوگا لیکن کوئی امانت دار نہیں ہوگا، خیانت والے کو عقل مند سمجھا جائے گا اور امانت والے کو، ایماندار کو بے وقوف سمجھا جائے گا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ قتل کیوں کر رہا ہے، مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ قتل کیوں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہر طرف قتل عام ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جس پر نشانہ سادہ ہوا ہوتا ہے اس کے بجائے جو راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، جو ایک سائٹ پر کھڑا ہوتا ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ قتل کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ قتل کیوں ہوگا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری نشانی کے بارے میں بتایا کہ جب سال مہینے کی مانند ہو جائیں گے، جب مہینے دن کے مانند اور دن ایک گھڑی کے مانند ہو جائیں گے، تب قیامت آئے گی۔ اس حوالے سے کیلکولیشنز اس طرح ملتی ہیں کہ جو 1 سال ہے وہ 1 مہینے میں بدل جائے گا، کہ سالہ سال جلد از جلد گزر جائیں گے۔ 1 مہینہ 1 دن کی مانند ہوگا، اور جب دن 1 گھڑی کی مانند ہو جائے گا وہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دن کس تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ابھی رمضان کل ہی تو گزرا ہے، پر ابھی 1 سے 2 ماہ رہ گئے ہیں رمضان کے آنے میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال کس طرح مہینے کے برابر ہو رہے ہیں۔ مزید فرمایا، وہ وقت قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا جب عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے یا لوگ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آخری وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں ہر جگہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے بالکل منفرد ہیں اور ایک دوسرے سے بڑی ہیں۔ تو یہ نشانی بھی آج کے دور میں کہیں نہ کہیں پوری ہو چکی ہے کہ عمارتیں اتنی بڑی ہیں کہ آپ کی آنکھ پوری طرح سے اس کو کور بھی نہیں کر سکتی، وہ آسمان کو چھو رہی ہیں وہ عمارتیں۔ کیا صرف یہی ہوگا قیامت سے پہلے یا اور بھی کچھ ہونا باقی ہوگا؟
سب سے بڑی نشانی ہے دجال کا عروج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے دجال کا عروج ہوگا، وہ کس طرح تباہیاں مچائے گا، کس طرح وہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے گا، پوری دنیا میں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ جس بستی میں چاہے گا جائے گا، جس قریے میں چاہے گا جائے گا، اسے ہر جگہ جانے کی اجازت ہوگی۔ دجال کا عروج بھی قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، اور دجال کے اس فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے وابستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، وہ دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال جیسے فتنے کا خاتمہ کریں گے، اسے اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، اس کا خاتمہ کر کے اسلامی سلطنت دوبارہ سے قائم کریں گے۔ لیکن دجال کا عروج، حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور پھر دجال کے خاتمے کے بعد قیامت کا میدان نہیں سجے گا، قیامت برپا نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے بھی اور بہت سے مظاہرے ہونا باقی ہوں گے۔ مثلاً یاجوج ماجوج کا آنا، وہ اس دنیا میں آئیں گے اور کیا کیا مظاہرے کریں گے، کیا کیا تباہیاں مچائیں گے، وہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یاجوج ماجوج کا آنا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زمین سے ایک جانور پیدا ہوگا، وہ جانور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو راہ راست پر لائے گا، وہ انہیں اللہ کا پیغام بتائے گا۔ اور ایک اور بڑی نشانی روایات سے ملتی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایک عظیم الشان دھوئیں کا اظہار ہوگا۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ایک عظیم الشان دھوئیں کا اظہار ہوگا، ایک عظیم الشان آگ پیدا ہوگی۔ انسان جانوروں سے باتیں کریں گے، جانور انسانوں سے باتیں کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وبا پھیلے گی، ایک وبا طول و عرض میں پھیل جائے گی جس میں ہر خاص و عام، ہر انسان اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ مزید ایک چونکا دینے والی نشانی بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ ہے 3 مقامات پر زمین کا دھنس جانا۔ زمین 3 مقامات پر اندر کی طرف دھنس جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی ایک نشانی ظاہر ہوگی، جب قیامت کی پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو باقی نشانیاں اس طرح ظاہر ہوں گی، یکے بعد دیگر آئیں گی وہ نشانیاں، جس طرح تسبیح کے دانے، جب آپ پہلا تسبیح کا دانہ گراتے ہیں تو یکے بعد دیگر باقی دانے بھی نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، اس طرح قیامت کی نشانی یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ اب میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ دجال کیسے آئے گا، اس کا ظہور کیسے ہوگا، وہ کس طرح اپنی حکومت بنائے گا، اپنی رعایا بنائے گا، لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے، وہ کس طرح اسلامی نظام کا ختم کر کے اپنی دجالیت کا نظام شروع کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک اہم ترین واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اہم ترین واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ بتایا، اور وہ اہم ترین واقعہ دجال سے متعلق ہے۔ آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور مسکرا رہے تھے، منبر پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ بہت سی احادیث و روایات ہیں
جن کا مفہوم آج میں ذکر کروں گی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ فرمایا، مفہوم ہے کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے، اور پھر مخاطب ہوئے اور کہا کہ تمہیں علم ہے کہ آج اس مقام پر میں نے کیوں جمع کیا ہے؟ کیوں آپ سب کو یہاں پر بیٹھنے کا کہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے تم کو ایک واقعہ سنانا ہے، ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے تمیم داری نے بیان کیا ہے۔ نام یہاں یاد نہ بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ تمیم داری کون تھا؟ یہ ہے کون؟ یہ پہلے ایک عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا تھا۔ مزید فرمایا کہ یہ وہ واقعہ ہے جس نے تمہیں دجال کے متعلق بتایا تھا نا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتایا تھا نا، یہ اس سے متعلق ہے جو آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ اس نے مجھے بتلایا کہ تمیم داری ایک مرتبہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تمیم داری نے بتایا کہ تمیم داری ایک مرتبہ 30 دیگر افراد کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد وہ کشتی میں بھٹک گئے، راستہ بھول گئی۔ وہ کشتی راستہ بھول گئی۔ 30 دنوں تک کشتی سمندر کی موجوں میں بھٹکتی رہی۔ 30 دن بھٹکنے کے بعد بالآخر ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے کنارے جا لگی۔ وہ کشتی جس پر ایک تمیم داری اور 30 افراد موجود ہیں، وہ کشتی ایک جزیرے کے کنارے جا لگی۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ کہا، ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی۔ بہت زیادہ بالوں والا ایک چوپایا تھا، یعنی اس کے جسم پر بال اس کثرت سے تھے کہ اس کے جسم پر بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے جسم کا ڈھانچہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس کے جسم کی ساخت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کے جسم کی ساخت کیا ہے۔ کشتی والوں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا، اس شخص نے کہا، اس چوپائے نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ اس شخص نے کشتی والوں سے کہا، اب وہ جاسوس کشتی والوں سے کہہ رہا ہے کہ اس جزیرے میں ایک آدمی ہے، وہ تم لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، چلو گے میرے ساتھ، اس سے بات کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں چلتے ہیں۔ وہ جاسوس انہیں اس کی قیامگاہ تک لے گئے۔ کہا، ہم نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ یہ چوپایا جو ہمیں لے گیا اس شخص کے پاس، اس کی قیامگاہ کے طرف، ہم نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یہ چوپایا جو ہمیں لے گیا اس شخص سے ملوانے، وہ شخص عجیب خلقت شخص تھا، اس کا قد بہت بڑا تھا۔ اس قد کا آدمی ہم نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ وہ قد کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی تھا۔ ایک تو اس کی خلقت عجیب، اوپر سے حالت بھی بہت عجیب تھی۔ کہا، کیا مطلب ہے؟ کہا، دیکھ کہ وہ اتنی عظیم جسامت والا آدمی، وہ بہت بے پناہ سختی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، اس طرح جکڑا ہوا تھا وہ آدمی کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اس کے گھٹنوں ٹخنوں کے درمیان بیڑیاں تھیں۔ وہ شخص مخاطب ہوا، کون ہو تم لوگ؟ یہ افراد بولے، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، سمندری جہاز میں تھے کہ بھٹک گئے، 30 دن تک بھٹکتے رہے، ابھی جزیرے پر پہنچے ہیں، یہاں یہ چوپایا ملا، بولا میں جاسوس ہوں، تمہارے پاس لے آیا ہے۔ یہ شخص مزید ان سے مخاطب ہوتا کہ اتنے میں ان لوگوں نے پوچھا، کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ وہ بیڑیوں سے بندھا ہوا عجیب خلقت شخص کہتا ہے کہ میں دجال ہوں۔ اب دجال ان سے مزید سوالات کرتا ہے۔ کون سے سوال کرتا ہے؟ آئیے جان لیتے ہیں۔
دجال اب ان سے مزید کچھ باتیں معلوم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سوالوں کا کچھ جواب دو۔ وہ افراد کہتے ہیں ہاں دیں گے۔ دجال پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ نقل بیسان کے متعلق بتاؤ۔ کہا اس پر پھل لگ گیا ہے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں یعنی نقل بیسان ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ دجال ایک جگہ کے متعلق پوچھ رہا ہے، اس کی کیفیت پوچھ رہا ہے کہ کیا اس پر پھل لگ گئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بس قریب ہی ہیں، بس لگنے ہی والا ہے اس پر پھل۔ کہا اچھا۔ اگلا سوال پوچھا کہ بحیرہ طبرہ میں پانی ہے، یعنی ایک اور جگہ کے متعلق پوچھا، ایک اور جگہ کا احوال پوچھا۔ کہا بحیرہ طبرہ میں پانی ہے۔ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ دجال نے کہا اچھا، قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اگلا سوال پوچھا یہ بتاؤ کہ زکر چشمہ میں پانی ہے۔ پھر ایک اور جگہ کا حال معلوم کر رہا ہے دجال ان افراد سے کہ زکر چشمہ میں پانی ہے اور کیا اس کا مالک اس سے کھیتی باڑی کرتا ہے۔ ہم نے جواب دیا اس میں بہت پانی ہے، اس کا مالک کھیتی باڑی بھی کرتا ہے۔ اگلا سوال پوچھا، یہ سوال سب کو چونکا دینے والا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہوگا جو پچھلے سوالوں سے مختلف ہوگا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا 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 ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ دجال کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا 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 ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ ہاں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، وہ اس وقت یثرب میں مقیم ہیں۔ کہنے لگا اچھا، عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے، کیونکہ تب تک بہت سے غزوات، بہت سی جنگیں ہو چکی تھیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان۔ کہنے لگا اچھا تو صورتحال کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب و جوار پر غالب آ چکے ہیں، لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے، کیونکہ تب تک دین اسلام ہر طرف پھیل چکا تھا۔ دجال کہتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے، وہ اطاعت اختیار کر لیں، اسی میں ان کی بھلائی ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب اس شخص نے اصل بات کی کہ اب اپنے متعلق بتاتا ہوں تم لوگوں کو کہ میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے عروج کی اجازت ملے گی، میں نکلوں گا، زمین میں چلوں گا، صرف مکے اور مدینے واحد ایسی جگہ ہوں گی جہاں میں نہیں جاؤں گا۔ مکے اور مدینے ان دو جگہوں کے علاوہ 40 راتوں میں ہر قریے جس بستی میں چاہوں گا جاؤں گا، بس مکے اور مدینے میں داخل ہونا مجھ پر حرام ہے، بس ان دو علاقوں میں داخل ہونا چاہوں گا۔ مجھے آگے سے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے روکے گا، اس کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، ان دونوں علاقوں کے ہر راستے میں فرشتے اس جگہ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ایک نیا منظرنامہ ہوگا۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ممبر پر تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام اور جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں واقعہ سنا رہے ہیں جو انہیں ایک تمیم دار ہی نے بتایا ہے، بس وہ اپنا بیان یہاں پر روک لیں گے اور 3 دفعہ بآواز بلند کہیں گے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، جس سے مراد مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دجال سے متعلق میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا؟ وہ کہیں گے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بتایا تھا۔ تو کہا آج یہ بتاؤ کہ وہ مشرق کی جانب میں ہے، وہ مشرق کی جانب میں موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مشرق کی جانب اشارہ کر کر کہیں گے کہ دجال مشرق میں موجود ہے۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال آج بھی مشرق میں موجود ہے۔ یہ تھیں وہ قیامت کی نشانیاں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور روایات سے ہم تک پہنچی ہیں، جو آج میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں۔ یہ وہ چند اہم ترین نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ بس یہاں پر ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں
میں ملوں گی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.